إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارا رشد و ہدایت کی خاطر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطوہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت جو ہے سورہ آل عمران سے ہے اور آیت
90 پر 7 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور و معروف حدیث پڑھی گئی ہے جو کہ متفقن علیہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا فضائل حج، یعنی جو شخص حج کرتا ہے ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں ہیں، اللہ رب العالمین کیا عطا کریں گے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے فضائل حج اور طریقہ حج، یعنی حج کا مسنون طریقہ کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ایام حج چل رہا، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو یہ حجاج کرام اس مہینے کے اندر تیار ہوتے ہیں، انہیں تیار کیا جاتا ہے، انہیں مسائل سمجھایا جاتا ہے، تو اسی لیے آپ حضرات کے سامنے سرسری طور پر مسنون طریقہ کیا ہے حج کا، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، حج ایک ایسی عبادات ہے، عبادت کے 3 قسمیں ہیں، ان چیزوں کو ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیں۔ عبادت کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہے مثلا مالی عبادت، جو زکوٰۃ، مال ہی جن کے پاس مال ہے وہی ادا کریں گے، مالی عبادت۔ اسی طرح سے بدنی عبادت ایک ہے، یعنی نماز کے اندر پیسہ نہیں لگتا ہے، یہ بدنی عبادت ہوا۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو مجموع العبادات ہے، یعنی اس کے اندر بدن کا بھی شامل ہونا ہے، مال کا بھی شامل ہونا ہے، ذہن و دماغ کو بھی شامل ہونا ہے، یہ مجموع العبادات ہے، یعنی تمام عبادتوں سے افضل ہے یہ حج۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، استطاعت ہے، تو ایسے انسان کو حج کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 شے پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر من استطاع الیہ سبیلا، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرنا یہ فرض ہے ان کے اوپر۔ اگر ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے، حج کر سکتا ہے، دولت ہے ان کے پاس، لیکن ان کے باوجود بھی اگر حج نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جی، اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، حسب چلنے کی طاقت ہے، یعنی وہ چل بھی سکتا ہے، زیادہ راہ سفر اخراجات اٹھا سکتا ہے، طاقت جسمانی طاقت بھی ہے، مال و متاع بھی ہے اور فراوانی بھی ہے، وہ حج کو جا سکتا ہے۔ اگر وہ حج کو نہیں جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا، میں نے یہ دل کے اندر سوچ لیا، ٹھان لیا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کیا کروں کہ کچھ لوگوں کو مقرر کروں اور وہ جا کر کے پتہ کرے کہ کون ہے جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس طاقت ہے حج کرنے کے اور وہ حج کو نہیں آتے، وہ حج کو نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر فدیہ جاری کر دوں، جزیہ جسے کہا جاتا ہے۔ جو اگر مسلم جو اسلامی حکومت ہے جہاں پر یا اسلامی دیش ہے، وہاں پر اگر ایک غیر مسلم رہیں گے تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی حج کے استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے، حج کو نہیں آتا ہے، تو میں ان پر جزیہ عائد کر دوں، ان پر فدیہ عائد کر دوں، کیوں؟ اور انہوں نے آگو کہ ما ہم بمسلمین، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت علی سے روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استطاع الیہ سبیلا، جن کے پاس استطاعت ہے حج کر سکتا ہے وہ، اور اگر وہ حج نہیں کرے گا تو یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ ایک انسان نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے اور زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، کلمہ شہادتین کے اقرار کر لیتا ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک کے پاس استطاعت ہے اور حج میں ٹال مٹول کرتا ہے، حج کو نہیں جاتا ہے، ارکان حج اسلام کا ایک ارکان ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ یہ چیز اتنا وعید ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حج جب ہمارے اوپر مال استطاعت ہو جائے اسی وقت حج کر لینا چاہیے؟ جی، جس وقت آپ کے پاس
مال آ گیا ہے، مال کی فراوانی ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اتنا استطاعت ہے، اسی وقت آپ فرض کریں، اسی وقت آپ حج کر لیں، کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کب مر جائے، ان کے سانسیں کب رک جائے یا پھر بیمار پڑ جائے، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیا کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا ہے، تو جب ہو گیا ہے ان کے پاس استطاعت اسی وقت حج کرنا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں عموماً پایا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی حج کرتا بھی ہے تو آخری موقع پر ایک دم جب ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، جب طواف کر رہے ہیں وہ بھی ان کو یاد نہیں رہیں گے، سعی کر رہے ہیں وہ بھی ان کو یاد نہیں رہیں گے، رمی جا کر کے کنکری مار رہے ہیں وہ بھی ان کو یاد نہیں رہیں گے، مزدلفہ سے مینا جانا ہے، یہ سب تمام ساری چیزیں ان کو بڑی پریشانی کے ساتھ وہ اٹھائیں گے، تب وہ بڑھاپے کی حالت میں جا کر کے وہ حج کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے کی حالت ہی میں حج کیا جائے، بلکہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جب طاقت دیا ہے، جب ہمت ہے، استطاعت ہے آپ کے پاس، تو آپ حج کریں، آپ حج کریں۔ ابھی دیکھیے عموماً ہر انسان کروڑ پتی ہے، پیسے ہیں، مزید وہ چاہتا ہے کہ میرے یہاں پہ اور مزید پیسہ ہو جائے، لیکن ان کا ذہن و دماغ ادھر نہیں جاتا ہے، خیال وہاں ادھر نہیں جاتا ہے کہ میں اگر حج بیت اللہ کر لوں، کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، ارکان اسلام ہے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، وہ نہیں سوچتا ہے، بلکہ پوری زندگی بھر ایسے جماتا ہے اور لاسٹ میں جا کر کے کیا ہوتا ہے، وہ حج نہیں کر پاتا ہے اور اسی حالت میں وفات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے وعید سنائے ہیں، یا تو وہ عیسائی ہو کر کے مرا یا تو یہودی ہو کر کے مرا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جن کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے ہمت اور طاقت دیا ہے، پیسے ہیں، تو وہ جلدی کرنا چاہیے، یہ فرض ہے آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ۔ لیکن اس سے قبل کچھ تمہیدی بات ہے کہ حج میں جانے سے پہلے ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ حج میں جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حج بیت اللہ کے رخ کرنے سے پہلے، حج بیت اللہ کے سفر کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو دیکھنا ہے اپنے عقیدے کی اصلاح، کہ ہمارے عقیدے کتنے درست ہیں، ہمارے عقیدے کتنے درست ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے عقیدے کے اندر اگر کوئی گڑبڑیاں ہیں، اگر کوئی کھوٹ ہیں، تو ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، عقیدے کی اصلاح کریں۔ کیوں؟ اگر عقیدے کی اصلاح نہیں ہوئی تو چاہے کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ان کے اعمال کوئی قابل قبول نہیں ہے، ان کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے، یعنی آپ کی عقیدے کے اندر بھی اگر کوئی گڑبڑیاں ہوتی، تو آپ کے اعمال بھی غارت ہو جاتی، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جاتی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، ہم اور آپ اپنا عقیدہ اس کی اصلاح کریں، عقیدہ جو ہے اس کی اصلاح کریں۔ عقیدے کی اہمیت اتنا زیادہ سمجھیں میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ایک ہی دعوت دیتے رہے عقیدے کے تعلق سے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کا مالک تم بن جاؤ گے۔ یعنی عقیدے کے اوپر 13 سال محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں ہی نہیں، 13 سال گزر جانے کے بعد 10 سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو عبادات ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تمام عبادتیں فرض ہوئیں، لیکن 13 سال توحید کے اوپر گفتگو کی گئی، توحید کے اوپر توحید کو سمجھایا گیا، عقیدے کو سمجھایا گیا۔ کیوں عقیدے کو سمجھایا گیا؟ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں عمل کر کے۔ اب حج بیت اللہ جو ہے، پہلا عقیدے کی اصلاح، دوسری چیز جو ہے سنت کے مطابق حج ہونا، سنت کے مطابق حج ہونا، تیسری چیز جو ہے اخلاص للہیت، اللہ کے رضا کے لیے کام ہونا۔ ایسا نہیں کہ اگر میں حج کو جا رہا ہوں تو لوگ میرے نام کے آگے حاجی صاحب سے پکاریں گے، یا میں حاجی کہلاؤں گا، یہ کہہ کر کے نہیں، اس طرح سے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق حلال،
رزق حلال. اگر رزق حلال انسان کے پیٹ کے اندر گیا ہے، اگر ایک لقمہ بھی حرام کے پیٹ کے اندر چلا گیا تو ان کی نماز قبول نہیں، ان کے روزے قبول نہیں، ان کی حج قبول نہیں، ان کے زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. تو رزق حلال. پانچویں چیز، اگر کسی کا حج میں جانے سے قبل اگر کوئی انسان کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی کا مال چھین لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے، ان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ کیا کریں؟ سب کو یا تو وہ چیز لوٹائیں، ان کو بلا کر کے منا لیں، معافی اور تلافی کریں، اس کے بعد حج کو نکلیں. کیونکہ حج کا ایک ایسا سفر ہے، پتہ نہیں کہ وہ انسان پھر لوٹ کر کے آئے گا یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین پیارے ہو جائیں گے. اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ حج کے لیے انسان گیا ہے اور اسی حالت میں اللہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے لیے بڑی اعجاز کی بات ہے. اس لیے کیا ہے؟ روٹھے ہوئے کو منا لینا ہے، کسی کے حق اگر دبا دیے ہیں تو وہ حق ان کو ادا کر دینا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں: عقیدے کی اصلاح، سنت کے مطابق حج ہونا، اخلاص للہیت ہونا، رزق حلال ہونا اور اپنے روٹھے ہوئے بھائیوں کو منانا. یہ آداب حج میں سے ہے. آداب حج میں سے یہ 5 چیزیں ہیں. اس کے بعد اب حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج کی فضیلت اتنا زیادہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. حاضر خدمت ہونے کے بعد ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سیدھا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، مذہب اسلام میں آنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو دراز کیے، اپنے دست مبارک کو آگے بڑھائے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہتے کہ ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، میں آگے بڑھایا تو تم پیچھے کھینچ لیے، یہ کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے ہاتھ کو پیچھے کھینچا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے سے قبل میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ شرط آپ سے لگانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کروں تو کیا میرے سابقہ گناہ، پہلے کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعلمت یا عمر ان اللہ یہدم ما کان قبلہ. اے عمر، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی اسلام لاتا ہے، مذہب اسلام کو اپناتا ہے، اسلام نبی کے اوپر، نبی کے کلمے کو پڑھتا ہے اور شریعت اسلام پر اپنے سر مبارک کو خم کر دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے جتنے سارے گناہ پیچھے کیے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان اللہ یہدم ما کان قبلہ. اسلام لاؤ، اسلام لانے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور کوئی انسان اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوشنودی کی خاطر اپنے گھر و بار کو چھوڑتا ہے اور وہ ہجرت کر جاتا ہے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ہجرت کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اور اگر کوئی حج کرتا ہے تو حج کرنے کی وجہ سے ان کے سابقہ تمام پچھلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر کہا کہ اگر وہ انسان حج بیت اللہ کرتا ہے، حج کو جاتا ہے اور دوران حج کوئی فحش گوئی نہیں کرتا ہے، کوئی فحش باتیں نہیں کرتا ہے اور حج کر کے لوٹتا ہے، تو وہ انسان ایسا ہی لوٹا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ان کو جنا تھا. جس وقت پیدائش کے موقع پر جیسا یہ پاک تھا، صاف و شفاف تھا، ایک آئینے کی طرح تھا، اسی طرح سے وہ انسان پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جب حج کرتا ہے اور حج کے اندر کوئی فحش گوئی اور دیگر چیزیں نہیں کرتا ہے. تو یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت.
کے علاوہ کوئی چیز جنت ہے. جنت جب حج مبرور اگر کسی کے ہو جائے تو ان کے لیے جنت ہے. حج مبرور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ انسان حج کے لیے جاتا ہے, کوئی فحش گوئی نہیں کرتا ہے اور وہاں سے لوٹتا بھی ہے. آج حاجیوں کا کیا حال ہے معلوم؟ آج دور حاضر میں حج کے لیے گیا ہے, حج سے آنے کے بعد اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا, جھوٹ بولنا شروع کر دیا. حج سے آنے کے بعد دیگر چیزیں کرنا شروع کر دیا. حج سے آنے کے بعد نمازیں چھوڑنا شروع کر دیا. تو ایسے حج کے تعلق سے نہیں کہا گیا, بلکہ وہ حج جب گیا تھا تو جس طرح سے عزم مصمم لے کر کے گیا تھا, ارادہ لے کر کے گیا تھا کہ میں پاک ہو کر کے آؤں گا, میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا کر کے آؤں گا, اور وہاں سے آنے کے بعد وہ بندہ کیا کرتا؟ اسی حالت میں رہتا ہے, اسی حالت میں رہتا ہے. جس طرح سے زندگی گزارنا ہے اسی طرح سے گزارتا ہے. تب ان کے لیے حج مبرور تو سوائے جنت کے ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اسلام کیا حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حج کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے, انسان یعنی جو اس طرح سے انسان جو ہے اس طرح سے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی جنا ہے. حج کے بدلہ جنت ہے, حج کا بدلہ جنت ہے. اب وہ ہمارے بھائی سوچے ہیں جن کے پاس بہت سارے جائیداد ہے, بہت سارے پیسے ہیں, لیکن ان کے باوجود بھی حج کے لیے کوتاہی کر رہے ہیں. حج کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حج کے لیے کوتاہی کر رہے ہیں, ٹال مٹول کر رہے ہیں, دولت کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, دولت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ بھائی ہمارے سوچے کہ آپ کتنے بڑی فضیلت سے محروم ہو جا رہے ہیں. تو اگر کوئی ہے کسی کے پاس استطاعت تو وہ انسان حج کرنے کی کوشش کریں, حج کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ مال و متاع جو ہے میرے بھائی, حج کریں گے یہ آپ کے لیے ہوگا. لیکن آپ مال و متاع چھوڑ کر کے اگر جائیں گے, پیسے و دولت چھوڑ کر کے جائیں گے, تو جتنا زیادہ پیسہ آپ چھوڑ کے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے وارثین میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے, لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے. وہ تقسیم کا مسئلہ آئے گا, جائیداد کا مسئلہ آئے گا, لڑیں گے کہ مجھے اتنا چاہیے, مجھے اتنا چاہیے. یہ تو یہ ہے میرے بھائی, اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی اچھی گھڑی پہنا ہوا ہے, آپ کے ہاتھ میں کوئی اچھا موبائل ہے, تو اس موبائل کے لیے بھی وہ لڑیں گے کہ نہیں میرے والد محترم کے پاس جو موبائل ہے وہ میں رکھوں گا, دوسرا اٹھے گا کہ میں رکھوں گا, تیسرا اٹھے گا کہ میں یہ جائیداد لے لوں گا. اور اگر کوئی کسی کے والدین کے پاس اگر سونا وہ چاہتی ہے تو بیٹیاں پھر لڑنا شروع کہ یہ اس کو میں رکھوں گی یا میں رکھوں گی. بڑا اس دنیا کے دھوکے میں رہ کر کے حج کرنے میں ٹال مٹول کرنا اور استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرنا, اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعید سنیں اور اس وعید کو یاد رکھیں. آج ہمارے یہاں پہ ایک یہ بھی عموماً کہ اگر کوئی انسان عمرہ کر لے تو بس کافی ہو جاتی ہے, اور زیادہ تر رجحان جو لوگوں میں بنا ہوا ہے عمرہ ہی کرنے کا. میرے بھائی عمرہ نہیں, عمرہ اگر آپ صرف اس غرض سے جاتے ہیں کہ اگر آپ گئے ہیں جا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دیکھ سکوں, جا کے مکہ دیکھ سکوں, اور وہاں پہ اسلام کی سربلندی جہاں سے ہوئی ہے وہاں دیکھ سکوں, آپ عمرہ آپ جا رہے ہیں اس غرض سے, آپ کے گناہ معاف ہوں گے, لیکن حج آپ کے اوپر ساقط نہیں ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا ضروری ہے, عمرہ سے کام چلنے والا نہیں ہے, عمرہ سے کام چلنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ حج بیت اللہ کریں, اور جب استطاعت ہو جائے اسی وقت آپ کیا کریں؟ حج بیت اللہ کریں, کیونکہ حج بیت اللہ یہ فرض ہے, عمرہ کوئی فرض نہیں ہے. اب آئیے سرسری طور پر حج کا طریقہ کیا ہے اور عمرہ کا طریقہ کیا ہے. کوئی اگر ہمارے بھائی اگر حج جانا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو اگر یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں ہوگی. کیونکہ ابھی ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ حاجیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں, انہیں الگ الگ طریقے بتا رہے ہیں, الگ الگ دعائیں سکھا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے, تو اس لیے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ مسنون طریقے سے حج کر سکیں, مسنون طریقے سے عمرہ کر سکیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئے طریقے پہ عمرہ کر سکیں, حج کر سکیں. دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے. عمرہ کے لیے اگر کوئی انسان جا رہا ہے تو عمرہ کے لیے عمرہ کے 4 ارکان ہیں. 4 ارکان ہیں. کیا کیا ہے؟ یہ تو عموماً ہر کوئی جانتا ہے کہ گھر سے جب نکل رہا ہے انسان تو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کے نکلے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ گھر سے آپ نکل گئے. اب اگر آپ عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں, اگر گھر سے احرام باندھنا چاہیں تو گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیں تو وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ اچھا جو ہے کہ آپ اگر گھر سے اگر آپ باندھ کے نکل رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑی
آپ کو کدو کاوش کرنا پڑے گا، کدو کاوش آپ کو پھر وہاں تک اڑنا پڑے گا، فلائٹ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، جہاں سے آپ کو بیٹھنا ہے ایئرپورٹ سے، آپ کیا کریں احرام باندھ لیں، احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ اگر مرد ہے تو اپنے جسم میں خوشبو وغیرہ مل لیں، جسم میں یہ سنت ہے، یہ خوشبو وغیرہ کپڑے میں نہیں، کپڑے میں کوئی چیز نہیں لگا سکتے، آپ اپنے جسم میں مل لیں، ملیں گے تو کیا ہوگا، تاکہ کوئی پسینہ وغیرہ کوئی چیز، کیونکہ آپ عمرہ کریں گے تب تک پسینہ بھی کسی کو زیادہ آتا ہے، کوئی چیز ہو سکتا ہے، تو اس لیے کیا کریں، آپ اپنے جسم میں خوشبو وغیرہ مل لیں، خوشبو وغیرہ مل لیے، مل لینے کے بعد احرام باندھ لیں۔ احرام کیا ہے؟ احرام مرد کے لیے 2 کپڑے بغیر سلے ہوئے، بغیر سلے ہوئے، عورت کے لیے اپنا عام کپڑا جو وہی کپڑا ہے وہی کپڑا، لیکن عورت کیا کرے گی، احرام کے لیے دستانے نہیں پہنے گی، دستانے نہیں پہنے گی، چہرے کو کھلا رکھے گی، چہرے کو کھلا رکھے گی۔ عام کپڑا جو کپڑا پہنتی ہے وہ کپڑے میں بھی جا کر کے خواتین جا کے کیا حج کر سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے کیا ہے، 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے، کوئی اس کے اندر بنیان نہیں پہن سکتے، دیگر چیزیں نہیں پہن سکتے، جتنے ساری چیزیں آپ پہنتے تھے کچھ بھی نہیں پہن سکتے، صرف ایک ازار کے طور پر، تہمت کے طور پر ایک کپڑا، اور ایک ڈھانپ لینے کے لیے، کندھے ڈھانپ لینے کے لیے ایک کپڑا، 2 کپڑا۔ تو کیا کریں گے، وہاں سے احرام باندھ لیں گے، احرام باندھ لیں گے تو کپڑا کو یہ احرام، اب پھر وہاں سے آپ بیٹھ گئے جہاز میں، بیٹھ گئے، پھر وہاں سے جیسے ملک ہندوستان والوں کے لیے یلملم ہوتا ہے میقات، یلملم ایک میقات ہے، وہاں آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پورے حج ہی اس کے اندر رہیں گے، یہ عمرہ کرنے والے ہی رہیں گے، تو کیا کریں گے، وہاں پہ اعلان ہوگا۔ پھر اب یلملم پہنچنے والے ہیں تو یلملم پہنچنے سے قبل آپ کو اعلان کریں گے کہ آپ میقات میں آ رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ احرام اب نیت کر لیں، اب نیت کر لیں، نیت پھر آپ کو وہاں سے نیت کرنا ہے۔ آپ عمرہ کے لیے اگر جا رہے ہیں تو آپ اللہم عمرتن کہہ کر کے آپ نے عمرہ کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اب وہاں سے تلبیہ پڑھتے جانا ہے، وہاں سے تلبیہ پڑھتے جانا، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ تلبیہ پڑھتے جانا ہے، کہاں تک، یہ پڑھتے جانا مکہ تک، مکہ جو ہی نظر آئے تلبیہ بند کر دیں گے، تلبیہ بند کر دیں گے۔ تلبیہ بند کرنے کے بعد اگر آپ کے ہوٹل وغیرہ پہلے سے بک ہے تو جا کر کے سامان وغیرہ وہاں رکھیں گے، پھر مکہ میں ڈائریکٹ آئیں گے اور مکہ میں آنے کے بعد طواف کریں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ مکہ کا جو طواف ہے وہ مکہ کی تحیۃ المسجد جو ہے یہ طوافی تحیۃ المسجد ہے۔ مکہ میں جیسے عام مسجد میں آپ پہلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد، لیکن مکہ جو آپ گئے ہیں تو طواف ہی کیا ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ آپ اگر باوضو ہیں تو جا کر کے پھر حجر کیا کریں گے، وہاں طواف کریں گے۔ طواف کیسے کریں گے، وہاں حجر اسود سے شروع کریں گے، اور مرد کے لیے یہ استباع یعنی سیدھا کندھا جو ہے اس کو کیا کریں گے، ذرا کھول کے رکھیں گے، پھر حجر اسود سے وہاں سے طواف شروع کریں گے، حجر اسود سے پھر حجر اسود آئیں گے، ایک طواف ہوگا، حجر اسود سے پھر آئیں گے تو دوسرا طواف ہوگا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو ہے ایک مخصوص دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ پورے طواف میں آپ کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو کیا وہاں طواف مکمل ہو گئی، اب مکمل ہو جانے کے بعد اب آپ 2 رکعت نماز، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم مصلی جب وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، وہ 2 رکعت نماز جو ہے مختصر پڑھیں گے، قل یا ایھا الکافرون پہلے رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ پڑھیں گے، وہ ہو گئے۔ اب وہاں سے آپ نکلیں گے تو ملتزم جہاں ہے وہاں پہ پانی پینے کا سسٹم رکھا، زمزم کے پانی، وہ پانی آپ کو پینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیے تھے وہ پانی پینا سنت ہے، پانی آپ پیئیں گے، جو آپ کا تمنا ہے، جو آپ کا آرزو ہے، جو خواہش ہے، ناجائز چیز نہیں بلکہ حلال آپ کو جو تمنا ہے آپ کو سوچ کر کے پئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ وہ پانی پیتے ہوئے دعا کریں اور کچھ سر میں ڈال لیں، یہ ہو گیا، طواف ہو گئے۔ طواف کے بعد اب سعی کرنا ہے، سعی یعنی صفا اور مروہ کے چکر لگانا ہے، سعی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ صفا پہ چڑھیں گے، صفا پہ چڑھنے کے بعد وہاں پہ دعا کریں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، یہ دعا جو ہے دعا آپ پڑھیں گے، دعا پڑھ کے پھر کیا کریں گے، صفا اور مروہ کے چکر لگائیں گے، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں گے، صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرے چکر،
اور بعض حضرات کیا کرتے ہیں لا علمی کی بنا پہ 14 چکر لگا دیتے ہیں، جس طرح سے صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا، اس طرح سے کر کے ان کو علم نہیں ہوتا ہے یا ان کو سمجھایا نہیں جاتا ہے، تو اس بنا پہ بعض حضرات ہوتے ہیں جو کیا 14 چکر لگا دیتے ہیں، 14 نہیں 7 ہی چکر، صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، اسی طرح سے 7 چکر لگانا ہے۔ 7 چکر لگا لیے، یہ صحیح ہو گیا۔ اب صحیح ہو جانے کے بعد اب وہاں سے آئے، وہاں سے آنے کے بعد اپنا بال کو آپ مڑوا لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کے بال مڑوانا ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بال مڑوانے والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ دعا کیا ہے، رحمت کے 3 مرتبہ دعا کی ہے، برکت کی دعا کی ہے، اور جو تقصیر کرتے ہیں تھوڑے کٹ کراتے ہیں ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ تو افضل کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے بال اپنا مڑوا لے۔ آپ کا عمرہ ہو گیا، عمرہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں، میقات سے نیت کر لیے، طواف کر لیے، سعی کر لیے، بال مڑوا دیے، بس ہو گیا عمرہ۔ عمرہ بس اتنا ہی ہے۔ اب ایک عمرہ جانے والے سوچتا ہے پھر کیا کریں گے، پھر کہاں جائیں گے، کہاں سے کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ 3 چیز بس ہے، 3 چیز۔ میقات سے احرام باندھے، احرام نیت کر لیے، طواف کر لیے، سعی کر لیے، بال مڑوا لیے، بس آپ کو عمرہ ہو گیا۔ آپ کپڑا آپ اپنا اتار دیں، اب جو کپڑا پہننا چاہیں وہ کپڑا آپ پہنیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اللہ رب العالمین کی بندگی عبادت کریں، خانہ کعبہ پہ نماز پڑھیں۔ 1 نماز پڑھنے کے جو ثواب ہے 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد نفلی طواف وغیرہ آپ جتنا کرنا چاہیں کریں۔ یہ عمرہ کا طریقہ ہے۔ اب حج کا طریقہ کیا ہے؟ حج کا طریقہ، حج 3 قسم کے ہوتے ہیں، حج 3 قسم کے ہیں۔ ایک حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ تو زیادہ تر جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ادھر سے جو جاتے ہیں ہمارے بھائی، حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع ہی کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا تھا کہ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں لاتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، لیکن قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے تھے، اس بنا پہ حج تمتع نہیں کیے، حج قران کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حج کیے، وہ حج قران ہے۔ حج قران کیا ہے؟ یعنی ایک ہی ساتھ نیت کر لینا، حج اور عمرہ دونوں کا نیت کر لینا، یہ حج قران ہے، حج قران۔ حج افراد کیا ہے؟ صرف حج کے لیے کیا ہے؟ نیت کرنا۔ حج تمتع کیا؟ حج کے لیے الگ نیت کرنا، عمرہ کے لیے الگ نیت کرنا۔ تو عمرہ کا میں نے طریقہ بتایا، اب حج کا طریقہ سنیں۔ آپ پہنچ گئے وہاں پہ، اب وہاں یوم التربیہ 8 ذی الحجہ کو یوم التربیہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو کیا کریں گے؟ نماز فجر کے بعد، یعنی ظہر تک آپ کو مینا پہنچنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہوٹل سے جہاں آپ ہیں وہیں سے احرام باندھیں گے، ہوٹل ہی سے احرام باندھ لیں گے۔ باندھ لینے کے بعد پھر تلبیہ پکارتے ہوئے مینا چلے جائیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد وہاں کیا کریں گے؟ 5 نمازیں قصر کر کے پڑھیں گے۔ ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، فجر کے وقت میں، وہ 5 نمازیں پڑھ لیے۔ 5 نمازیں پڑھ لینے کے بعد پھر وہاں سے جو ہے مینا آپ پہنچے تھے، مینا نماز فجر پڑھ لینے کے بعد پھر نماز فجر پڑھنے کے بعد ذرا سورج کی سفیدی ظاہر ہونے تک وہیں رکنا ہے، مشعر حرام میں دعا وغیرہ کرنا۔ مشعر حرام ایک جگہ ہے، مسجد بنا دی گئی وہاں پہ دعا وغیرہ کرنا ہے۔ وہاں دعا کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ کو پھر وہاں سے عرفات چلے جانا ہے۔ یہ کب؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات چلے جانا۔ عرفات جائیں گے، عرفات میں ابھی عرفات ہی کے میدان میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ مسجد نمرہ ابھی بنا ہوا ہے، وادی نمرہ کہا جاتا تھا پہلے نبی کے دور میں، اب وہاں مسجد بنا دی گئی ہے، وہاں پہ جا کے رکیں گے، خطبہ وغیرہ سنیں گے، خطبہ ہوگا وہاں پہ، خطبہ دیں گے، خطبہ وغیرہ سنیں گے۔ خطبہ وغیرہ سننے کے بعد اب پھر ایسا ہوگا کہ وہاں سے آپ نکلیں گے، پھر وہاں سے عرفات کے میدان جانا ہے۔ دونوں ایک ہی جگہ ہے لیکن مسجد کی حد الگ ہے، وہ عرفات کے میدان الگ ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے مطلب وہاں سے خطبہ وغیرہ سننے کے بعد پھر 2 جو نماز قصر کر کے، نماز ظہر اور نماز عصر کو قصر کریں گے، ایک اذان کے ساتھ ظہری کے وقت دونوں نماز پڑھیں گے، 2 نماز پڑھ لیں گے 2 رکعت کر کے۔ اب وہاں سے عرفات کے میدان چلے جائیں گے۔ عرفات کے میدان جانے کے بعد پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پوری دن بھر دعائیں کریں گے، مغرب تک دعا کرنا ہے۔ مغرب سے پہلے اگر کوئی وہ میدان سے نکل جاتا ہے تو ان کا حج مکمل نہیں، بلکہ فدیہ ایک بکرا دینا پڑے گا ان کو۔ مغرب تک دعائیں کریں گے۔ وہ دعا کرنا کون سی دعا ہے؟
مسنون دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. بس یہی دعا پڑھنا ہے، یہی دعا پڑھنا ہے مغرب تک. اب مغرب ہو گئے، مغرب ہو جانے کے بعد پھر آپ کو وہاں سے مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ آنا ہے. آپ ظہر اور عصر کو یہاں پڑھ لیے تھے، یہاں عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ میں. اب آپ کی دو نماز رہ گئی تھی مغرب عشاء، تو آپ مزدلفہ میں جا کر کے پھر دونوں نماز کو کیا کریں گے؟ قصر کر کے دونوں نماز پڑھیں گے، عشاء اور مغرب دونوں نماز پڑھیں گے. وہاں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سو جائیں گے. کوئی عبادت نہیں کرنا ہے، سو جانا صبح تک. صبح تک فجر کی نماز سے پہلے ذرا اٹھیں گے، ذرا فجر کی نماز اس سے زیادہ مطلب یہ ایام میں اس موقع پہ تھوڑا پہلے پڑھ لیں گے. پڑھ لینے کے بعد پھر دعا کریں گے. وہی کب تک؟ وہی یعنی سورج کی سفید نہ ہو جانے تک پھر دعا وغیرہ کریں گے. پھر وہاں سے آپ پھر مینا آئیں گے. پھر مینا آئیں گے. مینا آنے کے بعد اب آپ کو مینا آتے سمے مزدلفہ ہی میں یا ادھر آپ کو کنکری چن لینا ہے. 7 کنکریاں، 7 کنکریاں چننا. یہ 10 ذی الحجہ کی بات چل رہی ہے. 7 کنکریاں چن لینا. اور جمرہ عقبہ جسے کہا جاتا ہے، بڑا جو وہ ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو کنکریاں جو مارے تھے، تو جمرہ عقبہ پہ 7 کنکریاں ماریں گے. 7 کنکریاں ماریں گے، پہلا کم. اس کے بعد جو ہوگا، اس کے بعد آپ کی قربانی، اگر قربانی کا جانور ہے تو آپ کو بتایا جائے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہے. آپ اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ وہ کیے یا نہیں کیے. اگر وہ نہیں کیے تو ذمہ دار وہ ہوں گے. آپ کو اگر ٹائمنگ دے دیا گیا ہے، اگر 11 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی تو آپ 11 بجے کیا کریں گے؟ اپنا بال کو مڑوا دیں گے. بال مڑوا دیں گے. بال مڑوانے کے طریقہ کیا ہے؟ یعنی سیدھے، پہلے سیدھے طرح سے موڑیں گے، پھر بائیں طرح سے موڑیں گے. دائیں اور بائیں کر کے بال مڑوائیں گے. یہ چیز ہو گئی، یعنی وہاں کنکریاں مار دیے جمرہ عقبہ میں، بال مڑوا لیے. اب وہاں سے کیا کریں گے؟ آپ پھر کیا کریں؟ اپنا احرام کو اتار سکتے ہیں اور وہاں سے پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے. مکہ جانا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے. طواف و سعی کرنے کے بعد اب پھر مینا آ جانا ہے. اور مینا میں آنے کے بعد اب یہاں 3 دن رکنا ہے. اگر کوئی 12 تاریخ کو بھی نکلنا چاہے تو 12 مغرب سے پہلے اگر نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے. لیکن ایام تشریق 11 12 13 3 دن رہیں گے. وہاں تینوں دن خالی کام کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے. تینوں جمعے کو خالی کیا کرنا ہے؟ پتھر مارنا ہے، کنکریاں مارنا ہے. پتھر مارنا، کنکریاں مارنا. پہلے جمعے کو ماریں گے، تھوڑا پیچھے ہٹ کر دعا کریں گے. دوسرے جمعے کو ماریں گے، پھر پیچھے ہٹ کر کے دعا کریں گے. جمعہ وسطیٰ جو لاسٹ کا جمعہ عقبہ ہے وہاں دعا نہیں کرنا ہے. تو یہ مسلسل ریگولر 3 دن کرنا. اس کے بعد پھر آپ کا حج مکمل ہو گیا. کیا ہے؟ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو کیا ہے؟ یہاں سے احرام باندھنا. احرام باندھنے کے بعد مزدلفہ جانا، یہ تمام سب مینا جانا. مینا میں جا کر کے 5 وقت نماز قصر کر کے پڑھنا. پھر مینا سے پھر عرفات جانا. عرفات سے پھر مزدلفہ آنا. مزدلفہ سے پھر مینا جانا. پھر مینا سے پھر کیا ہے؟ مکہ آنا. یہ حج کا یہ طریقہ مختصر طریقہ ہے. اور اگر کوئی بھائی جانا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیز ہے، تو یہ مسنون طریقے ہے. بس اتنا ہی ہے. اب کوئی حج کے لیے اس لیے بھی نہیں جاتا، تاخیر کرتا ہے کہ اگر میں حج کے لیے جاؤں تو میرے کو دعا یاد نہیں ہے. میں حج کے لیے جاؤں تو میرے کو طریقہ معلوم نہیں ہے. میں لوگوں کو دیکھ کر کے کیا کب تک کروں گا؟ لوگ کیسے طواف کر رہے ہیں ویسے طواف کرنا پڑے گا. لوگ صحیح کیسے کر رہے ہیں ویسے صحیح کرنا پڑے گا. ہم لوگ جب چھوٹے بچے تھے، نماز کے لیے آتے تھے تو ہم لوگ کو نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. دیکھتے تھے کہ ہمارے بازو والے کیسے پڑھ رہے ہیں، کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا. اور کبھی کبھی کوئی نہیں ملتے تھے، اسی طرح سے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ نماز پڑھنے نہیں آتے تھے. بعض حاجیوں کا بھی یہی عمل ہے. بعض حاجیوں کا بھی یہی عمل ہے کہ وہ سوچتے ہیں حج کو اگر جاؤں تو کوئی مسئلہ، لیکن طریقہ ہی نہیں معلوم ہے. تو میرے بھائیوں جاننے کی کوشش کریں. یہ مختصر طریقہ ہے، لیکن جن کو استطاعت ہے اللہ کے واسطے حج بیت اللہ ضرور کریں، ورنہ اللہ کی نبی کی وہ حدیث یاد رکھیں. بڑی وعید ہے. اگر کوئی مسلمان ہو، روزہ بھی رکھا ہو، نمازیں بھی پڑھا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کیا ہو، کلمہ شہادتین کی اقرار بھی کیا ہو، اور حج بیت اللہ کی استطاعت کے باوجود حج نہ کیا ہو، تو وہ عیسائی ہو کے مر رہا ہو یا یہودی ہو کے مر رہا ہو، تو کتنے بڑی وعید ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما ہم بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کتنے بڑی وعید ہے. تو میرے بھائیوں جن کے پاس استطاعت ہے جلدی کوشش کرنا چاہیے اور حج بیت اللہ کرنا چاہیے. بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے.
اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جن کے پاس استطاعت ہے مولا کریم انہیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جن کے پاس استطاعت نہیں ہے مولا کریم انہیں تو رزق حلال عطا فرما اور اتنا مال کی فراوانی کر دے تاکہ تیرے نبی کے شہر کو دیکھ سکے، حج بیت اللہ ادا کر سکے، فضائل ارکان اسلام جو حج ایک اہم ارکان ہے اس کو ادا کر سکے۔ تو ہر مسلمان کو تو اس طرح سے پیسے والے استطاعت والے بنا دے۔ تقبل یا رب العالمین واقداوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔